بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے CHI مینول کے چیپٹر نمبر 2 میں ہیں، جہاں پہ ہم آج یہ سیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر صحت کا پبلک ہیلتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے، پاکستان کا ہیلتھ سسٹم کا سٹرکچر کس طریقے سے ہے اور وہ کیسے اس کو آرگنائز کرتے ہیں، پاکستان میں کتنے لیولز پہ جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر بالخصوص کون سے ہیلتھ پروگرام کام کر رہے ہیں اور اس ٹائم پنجاب میں کون سی میجر آن گوئنگ ہیلتھ انیشیٹوز ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ہمارا اوور ویو آف ہیلتھ۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہیلتھ سے نارملی یوزلی میرے خیال میں کہ 90% سے زیادہ لوگ ہیلتھ کی ڈیفینیشن شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دو انسان اگر ہم سامنے بٹھا دیں اور ایک انسان خدا نخواستہ اگر اس کا بازو کٹا ہوا ہے یا اس کو کوئی بیماری ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، اور ایک انسان بظاہر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا نہ بازو کٹا ہوا ہے اور نہ اس نے بتایا کہ اس کو کوئی بیماری ہے، تو ہم دونوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ویزیبلی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مسئلہ ہے اور وہ بتا چکا ہے یہ ہیلدی نہیں ہے، اور دوسرا ہیلدی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسی حالت جس میں ہم جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ اور سماجی طور پہ بالکل فٹ ہوں اور ہمارے اندر کوئی ڈیزیز نہ ہو، ایبسنس آف اینی ڈیزیز۔ تو یہ صرف اور صرف فزیکل فٹنس کا نام جو ہے نا جی، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی فٹ نہیں ہے، وہ بیمار ہے تو ہم اسے کہیں کہ جی وہ ہیلدی نہیں ہے۔ اگر کوئی مینٹلی بیمار ہے تو بھی وہ ہیلدی نہیں ہے، سماجی طور پہ وہ بیچارہ سکھ ہے تو بھی وہ ہیلدی نہیں ہے۔ تو WHO کی یہ کرائیٹیریا ہے۔ پبلک ہیلتھ کیا ہوتی ہے کہ سائنس اور اپنے فن سے یا اپنے وہ جو علم ہے آپ کے پاس، اس سے آپ نے کوئی بیماری ہونے سے روک دی۔ لیٹس سے کہ سائنس کیسے بیماری ہونے سے روک سکتی ہے؟ یس، آپ اگر کسی بیماری کے خلاف ویکسین دریافت کر لیتے ہیں تو آپ نے اس بیماری کو ہونے سے روک لیا۔ آرٹ یا آپ کا فن کیسے کسی بیماری کو ہونے سے روک سکتا ہے؟ یس، آپ روک سکتے ہیں۔ اگر سردیاں شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ نے زیادہ ٹھنڈ میں نہیں جانا، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، یا لیٹ سے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ نے شروع سے اس کو ماں کا دودھ پلایا اور ڈبے کا دودھ نہیں پلایا، تو آپ نے بہت ساری بیماریوں کو اپنے فن سے، اپنے آرٹ سے ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ دونوں چیزیں، سائنس اور آرٹ، جو بیماریاں ہونے سے بچا رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی آپ لوگوں کی زندگیاں لمبی کر رہے ہیں، آپ ان کی جو صحت ہے آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہی دو انڈیکیٹر میجر کہ ہم لوگوں کی زندگیاں لمبی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو اموات کی شرح ہے اس کو کم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہیلتھ کی کتنی ڈومینز ہیں جس کے اندر ہیلتھ کام کرتی ہے؟ بیسیکلی ہیلتھ کی 3 ڈومینز ہیں: پروموٹیو ہیلتھ، پریونٹیو ہیلتھ، کیوریٹیو ہیلتھ۔ اب پروموٹیو ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ پروموٹیو ہیلتھ ایسی ہے جس میں ہم لوگوں کو ہیلدی لائف سٹائلز کے بارے میں انکریج کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ بیہیویئر ہوگا، آپ کا یہ لائف سٹائل ہوگا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، آپ نے جم جانا ہے تو جم جائیں، آپ نے صاف خوراک استعمال کرنی ہے، ہم واش کا بتاتے ہیں کہ ہاتھ دھونے ہیں، پانی صاف پینا ہے، سینیٹیشن کا ٹھیک رکھنا، خیال رکھنا ہے، ہم نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سگریٹ پینے سے روکتے ہیں۔ ہم بیسیکلی یہ وہ ساری چیزیں انکریج کر رہے ہوتے ہیں لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنے کے لیے، تو یہ پروموٹیو ہیلتھ کے اندر آتے ہیں۔ اب پریونشن کیا ہے؟ پریونشن کیسے پروموٹیو سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ پریونشن کے اندر نا آپ ایکشن لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی، صرف بتا نہیں رہے ہوتے، آپ ایکشن لیں گے، کچھ کریں گے، مطلب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے۔
پریونشن کے اندر ہم ویکسین کرتے ہیں بیماریوں کی، یہ پریونشن کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، پریونشن کے نا 4 آپ سمجھیں کہ سٹیجز ہوتی ہیں، 4 مختلف طریقوں سے پریونشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلی پریونشن کو کہتے ہیں پرائمورڈیل، کہ آپ رسک فیکٹر ریموو کر دیتے ہیں، آپ ہونے ہی نہیں دیتے۔ لیٹ سے کہ اور یہ جو پروموٹیو ہیلتھ کیئر ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ پرائمورڈیل سے ملتی جلتی ہے، کہ رسک فیکٹر کم کر دیتے ہیں۔ لیٹ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی ایک بندہ اگر موٹا ہے تو اس کو آگے جا کے بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، آپ نے موٹاپا کم کرا دیا اس کی زندگی سے، آپ نے پرائمورڈیل پریونشن کی اس کی، آپ نے ایئر پلیوشن کو کنٹرول کر لیا، آپ نے جو سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں یا دل کی بیماریاں لوگ خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کی پرائمورڈیل کیئر کی۔ پھر آ جاتی ہے پرائمری پریونشن۔ پرائمری پریونشن کے اندر آپ نے ویکسین لگا دی، سینیٹیشن کا لوگوں کو بتا دیا، ان کی ہیلتھ کی ایجوکیشن کر دیا آپ نے، تو یہ آپ نے پرائمری روک دیا۔ اگر آپ پرائمری پہ نہیں کنٹرول کر پائے، کہ آپ نے لیٹ سے کہ پرائمورڈیل تھا، آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں، پھر اگر وہ ہونے کے چانسز تھے، آپ نے ویکسین نہیں لگوائی، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سیکنڈری ہوتی ہے کہ آپ نے ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسکریننگ کرنی ہوتی ہے، روٹین چیک اپس کروانے ہوتے ہیں، جس طرح بریسٹ کینسر ہوتا ہے، سروائکل کینسر ہوتا ہے، آپ ان کی اسکریننگ کرتے رہتے ہیں، جس طرح ہیپاٹائٹس بی سی ہوتا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد سال بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی چیز ہے اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو اس کو سیکنڈری پریونشن کہتے ہیں۔ اب ٹرشری پریونشن کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پرائمورڈیل سٹیج بھی گزار دی، ہم نے ویکسین بھی نہیں لگوائی، ہم نے ارلی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کروایا، اب ٹرشری ہو گیا، مطلب اب وہ ڈیزیز ہو گئی۔ پھر کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس کی ٹرشری ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے، آپ نے کمپلیکیشن سے بچانا ہے، آپ نے ڈسیبلٹی نہیں ہونے دینی، ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کرونک کیئر جو ہے نا جی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے کیوریٹیو ہیلتھ۔ کیوریٹیو ہوتی ہے کہ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہ کیوریٹیو ہیلتھ سے پہلے ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں، یہ پروموٹیو ہیلتھ کہ ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس، نیوٹریشنل اسکریننگ، ہینڈ واشنگ، اینٹی اسموکنگ کیمپینز، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم بیہیویئر چینج کر رہے ہیں، لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آئیں ہم پریونشن کی طرف، جس میں ویکسینز ہیں، سینیٹیشن ہے، ارلی ڈیٹیکشن ہے۔ یہ جو سیکنڈری لیول تک ہے نا، یہ تمام کام سی ایچ آئی کے ہیں۔ یہ تمام کام اگر میں سی ایچ آئی کی ہوں تو میں نے پروموٹیو کیئر بھی کرنی ہے، میں نے پریونٹیو کیئر بھی کرنی ہے، میں نے لوگوں کو کیوریٹیو یا ٹرشری کیئر تک جانے سے مطلب کہ وہ ڈیزیز ہونے سے روکنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر کون سے سینٹرز ہیں، کون سی جگہ ہیں جہاں پہ کس لیول کی کیئر ہوتی ہے، کہاں پہ کس چیز کا علاج ہوتا ہے، پنجاب کا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری، یہ 3 لیول ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ پرائمری کیئر ہے جو کلینکس ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں، جہاں پہ ایک سمپل MBBS ڈاکٹر بیٹھتے ہیں اور وہ کامن النیس، مائنر انجریز، کوئی روڈ پہ گر گیا ہے، رگڑ آ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، کسی کو کھانسی نزلہ بخار ہے، مائنر GP کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈری تحصیل لیول کے ہسپتال ہوتے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوتے ہیں، جس میں کمپلیکس کیئر کی ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، جس میں ہم CBC کا ٹیسٹ ہو گیا، آپ کے مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ ہو گئے، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایڈوانس سٹیج ہے تو پھر ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، جس طرح پنجاب کے اندر PKLI ہے، میو ہاسپٹل ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، نشتر ہاسپٹل ہے، شیخ زید ہاسپٹل ہے، قائد اعظم میڈیکل کالج ہے، قائد اعظم QMC ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے ہارٹ کے سینٹرز ہیں، جس طرح ابھی پنجاب کا کینسر کا ہاسپٹل الحمدللہ بہت بڑا بننے لگا ہے، ہمارے پنجاب کے نواز شریف کارڈیالوجی سینٹرز بن رہے ہیں سرگودا کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر، تو اینٹی کینسر تھراپیز ہوتی ہیں۔ تو ٹرشری کیئر لیول پہ اس طرح کی ڈیزیزز جو ہے نا جی، اس کو پھر دیکھا جاتا ہے۔
اب دیکھیں دو چیزیں، پروموٹیو اور پریونشن کیئر، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا مین فوکس جو ہوگا نا وہ ان دو چیزوں کے اوپر ہوگا. جو ٹرشری کیئر ہے، جو پریونٹیو کے بعد کی کیئر ہے، وہ ہم سے نکل جاتی ہے اور وہ کلینکل سائڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں. جب آپ پریونٹیو پہ کام کریں گے نا کہ آپ نے لوگوں کو بیماری ہونے سے بچانا ہے، اور ان کو پروموٹیو کے اندر ہم نے بتایا لائف سٹائل موڈیفائی کیا، لوگوں کو آگاہی دیں گے، یہ سب سے افورڈیبل ہے. مطلب بتائیں کہ ایک بندہ ہے، ایک بیماری ہے، اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے ہاتھ صاف دھونے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے اپنی سینیٹیشن ٹھیک رکھنی ہے، آپ کی ہائیجین ٹھیک ہونی چاہیے، آپ نے جو پانی پینا ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اس میں آپ کے بھی پیسے نہیں لگیں گے، اس کے بھی پیسے نہیں لگیں گے. دیٹ از دی ون آف دی افورڈیبل کہ جو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ایزیلی ایکسیسیبل سروسز ہیں کہ آپ کو بتانے میں بھی ہمیں کوئی حرج نہیں اور ان کو سننے میں بھی کوئی حرج نہیں. یس جو ہم نے پہلے چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا بتانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا سننے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو ہم ٹو وے کمیونیکیشن میں یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. کمیونٹی انوالومنٹ ان ڈیسیژن میکنگ، آپ نے کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے، ان سے ریلیٹڈ جو ڈیسیژن ہے اس کے لیے ان کو سمجھانا ہے، آپ نے ان کو اویئرنیس دینی ہے، ان کی ہیلتھ ایجوکیشن کرنی ہے. وہی چیزیں ہیں کہ ہم نے ڈیزیز کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنا ہے. آپ نے ایڈریس سوشل ڈٹرمننٹس، جس میں نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے، سینیٹیشن، ایجوکیشن، کمیونٹی سروسز ٹو آل لیولز آف کیئر، کہ اگر کسی کو مائنر ہے آپ اس کو پرائمری کیئر پہ بھیجیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ڈائگنوسٹک کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو کا مشورہ دیں گے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو سے ٹرشری کیئر پہ کارڈیک کیئر کی ضرورت ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو ٹرشری کیئر کی طرف بھیجیں گے. یوز ڈیجیٹل ٹولز اینڈ موبائل ہیلتھ. اوبویسلی آپ کے پاس جو ٹیبز ہوں گے، ای ایم آر ایپ ہوگی، تو آپ نے یہ سارا ڈیٹا اس کے اندر ریکارڈ بھی کرنا ہے، اور سسٹینیبل بیہیورل چینج اینڈ ایویڈنس بیسڈ انٹرونشنز لوگوں کے اندر کرنی ہے کہ لوگوں کا جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے وہ ٹورڈز آپ کی جو گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کا جو اپنا بیہیویئر ہے وہ ٹورڈز یور کلائنٹ وہ بہترین ہونا چاہیے، ایکٹیو لسننگ ہونا چاہیے، اور ایویڈنس بیسڈ بات کرنی ہے تاکہ جو متھ ہوتے ہیں وہ ہم ختم کر سکیں. اچھا، اب پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بالخصوص، کہ آپ کا پنجاب کے اندر اسٹرکچر کیا ہے ہیلتھ سسٹم. بیسیکلی دو ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اندر کام کرتے ہیں، جس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ، جو ہمارے پرائمری، سیکنڈری اور کچھ ہمارے جو اسپیشلائز کے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو پرائمری اینڈ سیکنڈری کیئر کے اوپر مین فوکس ہمارا 99% جو فوکس ہے ہمارا وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اوپر ہے، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا، جس میں پریونٹیو پروگرام ہے، کمیونٹی آؤٹ ریچ ہے. کمیونٹی آؤٹ ریچ میں یہ CHI LHWs ہیں. پریونٹیو پروگرام میں ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کا پریونشن ہے، TB کی پریونشن ہے، ایڈس کی پریونشن ہے، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، سو اینڈ آن. انشاءاللہ یہ ہم ابھی اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد اسپیشلائزڈ ہوتا ہے جس میں ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹل ہم کہتے ہیں جہاں میڈیکل کالج ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہسپتال ہوتا ہے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل کہتے ہیں. اسپیشلائزڈ کیئر وہ والے ہسپتال ہوتے ہیں جن میں بڑی آپ سمجھیں کہ بیماریوں کا، کینسر کا علاج ہو گیا، جس میں ICU ہوتے ہیں، جس میں انٹینسیو کیئر ہوتی ہے، جس میں 24/7 OT چل رہا ہوتا ہے، جس میں میڈیکل ایجوکیشن ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ڈاکٹرز اپنی اسپیشلائزیشن کو بھی ساتھ کے ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اس میں DG ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں ٹیکنیکل گائیڈنس کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے، اور HMIS رپورٹنگ. یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ آپ لنک رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ، تو ہم آپ کو انشاءاللہ جیسے یہ نیکسٹ ہم چیپٹر پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائیں گے بھی صحیح. ورٹیکل پروگرامز ہوتے ہیں جس میں EPI، یہ وہ ساری چیزیں ہیں ورٹیکل پروگرام جس میں CHI انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گی. EPI ایکسٹینڈڈ پروگرام امیونائزیشن کے، ویکسینیشن آپ نے اچھی کروانی ہے. TB وہ جو 3500 گھرانے ہوں گے، اگر وہاں پہ کسی بھی بندے کو 10 سے 14 دن سے زیادہ کی کھانسی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو اسکرین کروائیں گے TB. اور میں آپ کو یہ لنکیجز بتاؤں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس بندے کو ریفر کرنا پڑے کہ جا کے چھاتی کا ایکس رے کرا کے آؤ. بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس
ہر تحصیل میں ایک سے دو لڑکے ہوتے ہیں جن کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ فلانے گھر سے بلغم کا سیمپل کلیکٹ کرنا ہے تو وہ وہاں سے سیمپل کلیکٹ کر کے ہمارے ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو سے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن کو ہم ٹی ٹی اے کا نام دیتے ہیں۔ ایچ آئی وی اور ایڈز کی اسکریننگ ٹیسٹ کے اوپر ہم کر سکتے ہیں ولنریبل گروپس کے اندر، یہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ملیریا جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ویکٹر کنٹرول کرنا ہے، ماسکیٹو کنٹرول کرنا ہے، پانی، سینیٹیشن، یہ والے مسائل کے اوپر کنٹرول کریں گے تو ملیریا، ڈینگی اور اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس، صاف پانی، اس سے ہم ہیپاٹائٹس اے، ای، ڈی یہ سارے کر سکتے ہیں۔ اور جو ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جب لوگوں کا ٹھیک کریں گے تو جو بلڈ ریلیٹڈ ہیپاٹائٹس ہیں جو خون سے پھیلتے ہیں بی اور سی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ کنٹرول کریں گے۔ این سی ڈیز، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جس طرح ہم نے کہا کہ جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں ماسک پہنیں، لوگوں کو موٹاپا نہیں ہونے دیتے، ان کی نیوٹریشن ٹھیک کرتے ہیں، تو شوگر، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ایزدما، تو ان بیماریوں سے بھی ہم قدرے لوگوں کو کنٹرول کریں گے۔ سی ڈی سی، کمیونیکیبل ڈیزیزز، وہ بیماریاں جو چھونے سے پھیلتی ہیں یا آپ شیئرنگ سے پھیلتی ہیں لوگوں کو، وہ ہم گائیڈنس دیں گے، دے بھی رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے پروگرام ہیں جو پنجاب کے اندر ڈی جی ایچ ایس کی سپرویژن میں چل رہے ہیں، سیکٹری صاحبہ کی سپرویژن میں چل رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز جس میں آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو دفتر ہوتے ہیں وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور کچھ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر ہیں۔ تو جو ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر کی ہیں اس میں مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں، جن کو پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ کہا جاتا تھا، اب وہ ری ویمپ ہو کے مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں۔ اسی طرح مریم نواز ہاسپٹلس ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، کلینک آن ویلز ہیں۔ یہ وہ ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر جہاں پہ ہم مائنر النس کو، ارلی ڈیٹیکشن کو، پریونشن کو، پروموٹیو کیئر کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیزیز سسپیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ریفر کرتے ہیں اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس میں، جہاں پہ ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے، ڈائگنوسٹک کیئر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہاں سے بھی کوئی اگر ڈیزیز ایڈوانسڈ ہے تو پھر ہم اپنے اسپیشلائزڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ ایم این ایچ سیز کیا کرتے ہیں، ایم این ایچ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو ویسے اوور ویو دوں کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس میں او پی ڈی ہوتی ہے کہ آؤٹ پیشنٹ، روٹین کا پیشنٹ، کھانسی، نزلہ، بخار، اسکیبیز، جلد کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، ناک کان گلے کی بیماریاں، آپ کے روٹین کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایم این ایچ سیز پہ، مریم نواز ہیلتھ کلینکس، مریم نواز ہاسپٹل، بی ایچ او، آر ایس سی ڈسپینسریز، کلینک آن ویلز کے اوپر ہم یہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے سے ریلیٹڈ جو سروسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم یہیں پہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اے این سی بھی کرتے ہیں، پی این سی بھی کرتے ہیں، سیف ڈیلیوری بھی کرتے ہیں، فیملی پلاننگ کی سروسز بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم ایمونائزیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو نیوٹریشن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو کیوریٹیو، پریونٹیو، پروموٹیو، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سی ایچ آئی سے ریلیٹڈ سروسز ہیں نا وہ پروموٹیو ہیں اور پریونٹیو ہیں۔ کیوریٹیو جب بھی آئے گی تو ہم چلے جاتے ہیں ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو، اسپیشلائز ہاسپٹلس کے اندر۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ہمارا مریم نواز ہیلتھ کلینک ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم یہاں پہ کیا سروسز دے رہے ہیں۔ یہ سیکنڈری لیول کے ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور یہ ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلس جس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل کے اندر۔ اس کے بعد کور پبلک ہیلتھ پروگرامز کے پنجاب کے اندر کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو بیسیکلی انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی یہ وہ پروگرامز ہیں جس کے اندر انشاءاللہ ایز اے سی ایچ آئی ہم کام کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ پروگرام ہیں جو سی ایچ آئی کے تھرو ہم نے ہر فیملی کو، ہر خاتون کو، ہر اس شخص کو جو آج سے پہلے انڈر سروڈ تھا، مسڈ ایریا کہہ رہا ہوں سوری، انکورڈ ایریا تھا، اس کے اندر ہم دیں رائٹ کیئر، رائٹ ٹائم، تھرو رائٹ پرسن جو کہ سی ایچ آئی ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ای پی آئی کا پروگرام ہے کہ ہم نے بچوں کی ویکسینیشن انشور کرنی ہے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز پروگرام، وہ بیماریاں جو چھونے سے نہیں پھیلتی جس طرح شوگر، بلڈ پریشر، ایزدما، سانس کے مسئلے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے لوگوں کے اندر ارلی ڈیٹیکٹ کرنے ہیں، یا کم از کم ڈیٹیکٹ کے سے پہلے پروموٹیو کیئر جو تھی کہ لائف سٹائل موڈیفائی کروانا ہے، بیہیویئر ٹھیک کروانے ہیں، اس سے بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کم ہوتی ہیں۔ پھر کمیونیکیبل ڈیزیزز،
ویکسین سے بھی کم کرنی ہے اور لوگوں کو بتا کے پریونشن سے بھی کم کرنی ہے، ارلی ڈیٹیکٹ کروانی ہے۔ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام، واش کا کمپوننٹ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ واش کریں گے، واٹر، سینیٹیشن، ہائیجین، اس سے ہیپاٹائٹس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام، اگین وہی کہ انفیکشیس ڈیزیزز کو کنٹرول کرنا ہے تھرو بی سی جی کا ٹیکہ لگوا کے کرنا ہے، اور اگر پھر کسی کو کھانسی بخار ہے تو اس کی اسکریننگ کروا کے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایڈس کنٹرول پروگرام ہم ڈسکس کریں گے۔ اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہوں گے جب ہمارا نیوٹریشن کا چیپٹر آئے گا۔ IRMNCH، یہ لفظ آپ شاید پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے اور کافی دفعہ آپ نے سنا ہوگا۔ IRMNCH کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ریپروڈکٹیو مٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرام، جس کو اب ہم کہتے ہیں MNHC بیسڈ انیشیٹو، جو کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے ہمارا ایک پنجاب کا ہیلتھ سٹرکچر جو ہے اس کو بہت بہترین طریقے سے ریویمپ کیا ہے، جس میں اب مریم نواز ہیلتھ کیئر پیکیج ہے، جس میں CHI، کلینک آن ویلز، ہمارے ہاسپٹلس کی آؤٹ سورسنگ، ریویمپنگ، جس میں بے تحاشا لوگوں کو نئی 20,000 تو CHI ہیں جن کو نئی جاب آفر ہوئی ہے۔ تو اس طرح ایک ریویمپنگ کا سٹرکچر ہے، اور اس سارے سٹرکچر کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ ہے اور میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو یہ وہ کور پروگرامز ہیں، ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ EPI کہ کتنی بیماریاں ہیں، کتنے ٹیکے لگ رہے ہیں، اسی طرح NCD کے پروگرام میں ہم کیا فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیبل ڈیزیزز میں، ہیپاٹائٹس پروگرام میں۔ ابھی یہ صرف اوور ویو دے رہا ہوں کیونکہ ان کے علیحدہ سے چیپٹرز ہیں، تو ہم ان کو ڈیٹیل میں وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آن گوئنگ ریفارمز کیا ہیں، جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جو ایک ریویمپنگ ہوئی ہے پورے ہمارے ہیلتھ سٹرکچر کے اندر۔ تو ایک ڈائریکٹوریٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سروسز ہے، جو CHI آپ ہیں، آپ کو سینٹرلی مینیج کیا جائے گا، آپ کا جو کام ہے اس کو سینٹرلی ماپا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ بھی دیکھ رہا ہوگا، اور ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی، ہر ایک جو ہم ریکارڈ کیپنگ ہوگی اس کو سینٹر پنجاب وہیں سے مانیٹر کرے گا۔ لوگوں کو کال کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ آج آپ کے گھر یہ آئے تھے تو آپ نے جو چیک کروایا، کیا بلڈ پریشر چیک ہوا تھا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ پنجاب بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہوگا، اور ہمارا ایز اے CHI یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک بہتر طریقے سے اپنی سروسز جو ہیں، اپنی پروموٹیو اور پریونٹیو سروسز کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کا ڈیجیٹل ڈیٹا ریکارڈ بھی رکھیں، اور اپنی لوگوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اپنا ٹرسٹ بھی ڈیولپ کریں۔ اسی طرح MNHCs بنے ہیں، پرائمری کیئر، پریونٹیو پروموٹیو کیئر وہاں پہ دی جا رہی ہے۔ مریم نواز ہاسپٹلز ہیں جو کہ 24/7 اپ گریڈ ہو گئے ہیں۔ یہ نیکسٹ کچھ اور بھی ہیں، جس میں پنجاب میں رورل ایمبولینس سروس ہے، 700 گاڑیاں ہیں جو کہ ایمرجنسی پیشنٹ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں۔ 1034 ایک، جس طرح ہم 15 پہ کال کرتے ہیں یا 1122 پہ کال کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے گاؤں کے لیول پہ 700 ایمبولینسز ایسی موجود ہیں۔ 1034 پہ جب کال کی جاتی ہے تو وہ پریگننٹ عورتوں کو گھر سے لے کے ہمارے مریم نواز ہاسپٹل یا MNHC کے اوپر شفٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ روزانہ کسی ایسی علاقے میں جا کے اپنا کیمپ لگاتے ہیں، جس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، لیبارٹری، اور یہ کوئی 10 سے 12 لوگوں پہ مشتمل لوگ ہوتے ہیں، اور جن پہ 50 یا 100 کے درمیان آئٹمز اویلیبل ہوتے ہیں میڈیسن کے۔ اور یہ ایسی جگہوں پہ جا کے کیمپ لگاتے ہیں جہاں پہ ہسپتال ایگزسٹ نہیں کرتا، جہاں کے لوگ انڈر سروڈ ہیں، جہاں پہ ابھی تک CHI نہیں پہنچی اور جہاں پہ LHWs نہیں ہوتی۔ کلینک آن ویلز ہیں ہمارے پاس، 600 سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ایک چلتا پھرتا ہاسپٹل ہے جو کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے OPD کرتا ہے، ANC کرتا ہے، فیملی پلاننگ، EPI، ڈائگنوسٹک، پروموٹیو سروسز، پریونٹیو سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی پکچر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس میں ایک MBBS ڈاکٹر اور باقی سارا ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے۔ الحمدللہ پنجاب نے جو کلینک آن بورڈ تھی، جب فلڈز آئے تھے تو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور کلینک آن بورڈ بنائے کہ وہ لوگ جو کسی ایک سارٹ آف آئی لینڈ ڈیولپ ہو گئے تھے اور وہاں پہ اسٹک ہوئے تھے اور ان کو ہیلتھ کی سروسز کی ضرورت تھی، تو کلینک آن بورڈز کے ذریعے ان کو نہ صرف بچایا گیا بلکہ ہیلتھ کی سروسز ڈیلیوری کو بھی انشور کیا گیا۔ تو اسی طرح INGOs اور NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 6 کی میسیجز ہیں جو ہماری آج کی اس پریزنٹیشن کا کرک تھے۔
آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کا سسٹم ہے گورنمنٹ پلس پرائیویٹ تو کمیونٹی پارٹنرشپ پہ چلتا ہے. 3 لیول ہوتے ہیں کیئر کے، جس میں پرائمری ہمارے مریم نواز ہاسپٹل، ڈسپینسریز، کلینک آن ویلز آ جاتے ہیں. سیکنڈری جس میں ہمارے ٹی ایچ کیو آ جاتے ہیں. ٹرشری جس میں ہمارے بڑے ہاسپٹلز آ جاتے ہیں جہاں پہ میڈیکل کالجز ہیں. تو اب آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا ہمارے ان 2 چیپٹر سے کہ جو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز ہیں ان کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا کرٹیکل رول ہے کمیونٹی آؤٹ ریچ ویکسینیشنز میں، اویئرنیس میں، ریفرلس میں، لوگوں کے ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر کو چینج کرنے میں، اور باقی جتنے معاملات بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو کور پبلک ہیلتھ پروگرامز ہیں جس میں امیونائزیشنز ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، انفیکشیس ڈیزیزز ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے، یہ تمام سی ایچ آئی کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں اپنا جو ایک کلیدی کردار ہے وہ ضرور ادا کریں گے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل جو ہے نا جی وہ دے سکیں. اس کے بعد پاکستان ہیلتھ سسٹم ورکس تھرو اے ملٹی ٹیئر اسٹرکچر ویئر پرائمری ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ فرنٹ لائن ورکرز پرووائڈ ڈائریکٹ کیئر ٹو دا پاپولیشن ایٹ کمیونٹی لیول. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سی ایچ آئی ہیں ہم ڈور سٹیپ کے اوپر جا کے انشاءاللہ اپنی سروسز دے رہے ہوں گے. اور یہ والے جو انیشیٹوز ہیں، انوویٹیو آئیڈیاز ہیں، انوویٹیو پروگرامز ہیں جس میں گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے، جس طرح مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں، کلینک آن ویلز ہیں، کلینک آن بورڈس ہیں، اور ناؤ یہ سی ایچ آئی جو ہے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر. آئی ٹوٹلی ٹرسٹ اینڈ ہیو فیتھ کہ یہ نہ صرف لوگوں کو ہیلتھ کی طرف ان کی ایکسیس ایزی ہوگی، ایکویلٹی ہوگی، بلکہ آپ کی میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا، آپ کا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہوگا، آپ کی نیوٹریشن بہتر ہوگی، آپ کی پروموٹیو کیئر اچھی ہوگی، لوگوں کی ہیبٹس بہتر ہوں گی، لائف سٹائل چینج ہوگا، پریونشن کی طرف آئیں گے، امیونائزیشن بہتر ہوگی. ایٹ دا اینڈ ہیلتھ فار آل ہوگا کہ صحت تمام لوگوں کے لیے ہوگی. اور سب سے آخر میں کہ ہم یہ والی ہیلتھ دیں گے لوگوں کو جو WHO کہتا ہے کہ ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ جسمانی، دماغی اور سماجی طور پہ فٹ ہوں. تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں سی ایچ آئی پروگرام کی امپلیمنٹیشن سے جسمانی، دماغی اور سماجی طور پہ بالکل فٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ ہم اپنے 3rd چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. یس سوری، اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز لیو اس اے کمنٹ. تھینک یو سو مچ.